اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس نبی کو ہی حکم دیا کہ وہ امت کے طعنے کا جواب دے اور ان کے طعنے کو رد کرے، ان کے الزام کو رد کرے۔ تو ہر نبی نے اپنی قوم کے الزام کو خود رد کیا، امر الہی سے، وحی الہی سے خود رد کیا۔ قرآن مجید میں آتا ہے نوح علیہ السلام کی قوم نے طعنہ دیا، قال الملأ من قومہ انا لنراک فی ضلال مبین۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا اے نوح ہم آپ کو معاذ اللہ گمراہ دیکھتے ہیں۔ اب اس کا رد اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے نہیں کیا، اللہ پاک خود فرنٹ پہ نہیں آ گیا دفاع کے لیے، نہیں، وہی کی نوح علیہ السلام کو اور فرمایا نوح تم ان کا رد کرو۔ تو نوح علیہ السلام نے خود جواب دیا، قال یا قوم لیس بی دلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، اے میری قوم کوئی گمراہی کا شائبہ بھی نہیں میری ذات میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ انہوں نے معاذ اللہ گمراہی کا طعنہ دیا، نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ رد کر دو ان کے طعنے کو۔ اسی طرح ہود علیہ السلام کی قوم نے طعنہ دیا، قال الملأ الذین کفروا من قومہ انا لنراک فی سفاہہ، معاذ اللہ انہوں نے ہود علیہ السلام کو کہا کہ ہم آپ کو بے دانش دیکھتے ہیں، عقل مند نہیں ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، آپ ہوش مند نہیں ہیں، طعنہ دیا۔ ہود علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ان کے طعنے کا رد کرو۔ انہوں نے جواب دیا، قال یا قوم لیس بی سفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ ہود علیہ السلام بولے اے میری قوم مجھ میں کوئی سفاہت اور پاگل پن نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، تمہاری بات کا رد کرتا ہوں، میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم آئی، انہوں نے طعنہ دیا فرعون کے دربار میں جب واقعہ پیش آیا کہ یہ جادوگر ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام حکم ہوا کہ اے موسیٰ ان کے طعنے کو رد کر۔ موسیٰ علیہ السلام رد فرمایا، قال موسیٰ خود جواب اتقولون للحق لما جاءکم اسحر ھذا ولا یفلح الساحرون، جب میرا عظیم معجزہ دیکھ چکے ہو تو اب تم کہتے ہو یہ جادو ہے؟ جادوگر کبھی فلاح نہیں پاتے، میں نے تمہیں فلاح دی۔ تو آپ نے دیکھا اس طرح یونس علیہ السلام تھے، اس طرح دیگر انبیاء علیہ السلام تھے، ہود علیہ السلام ہوئے، شعیب علیہ السلام ہوئے، جتنے انبیاء کا بھی ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، سورہ آراف میں ذکر آیا ہے کثرت کے ساتھ، سورہ ہود میں ذکر آیا ہے کثرت کے ساتھ، سورہ آراف میں ذکر آیا ہے قرآن مجید میں کثرت کے ساتھ۔ گویا جتنے انبیاء علیہ السلام کے اوپر قوموں نے طعنے دیے، اللہ نے ان طعنوں کا ذکر بھی کیا، اور ان نبیوں نے ان منکر قوموں کے طعنوں کو رد کیا، تو اللہ پاک نے ان کے رد کو بھی روایت کیا، بیان کیا، اور پورا قرآن گواہ ہے۔ ہر جگہ نبی کو حکم ہوا کہ ان کے طعنے کو رد کریں، اللہ پاک خود فرنٹ پہ نہیں آئے کہ وہ خود رد کرنے لگ جائیں اور دفاع نبوت میں خود جواب دیں۔ یہ کل انبیاء علیہ السلام کے لیے سنت الہیہ تھی، مگر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی باری آئی، اب وہ بھی سنیے کس طرح شان مصطفیٰ کی فردیت ہر معاملے میں قائم ہے۔ جب آقا علیہ السلام کی باری آئی تو آقا علیہ السلام کو منکر کفار و مشرکین عرب جو تھے مکہ، اس قوم نے طعنہ دیا کہ آپ مجنون ہیں۔ اب اللہ پاک نے پورے قرآن میں کسی ایک جگہ بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب سے نہیں فرمایا محبوب ان کے طعنے کو رد کر۔ جب حضور پر طعنہ آیا فرمایا میرے محبوب آپ ایک طرف ہو جائیں، ان سے میں خود نپٹ لوں گا، میرے محبوب ایک طرف ہو جائیں، آپ کو ضرورت نہیں ہے ان بدبختوں کے طعنوں کا جواب دینے کی، میں جانوں اور میرا کام جانے، میں رد کروں گا۔ ہر نبی کو فرمایا رد کر اس بدبخت قوم کے منکرین کے طعنے کو، ہر نبی نے رد کیا۔ جب مصطفیٰ پر طعنہ زنی ہوئی تو فرمایا محبوب آپ آرام سے بیٹھیں، میں رد کروں گا۔ یہ شان مصطفیٰ کی فردیت ہے۔ تو انہوں نے کہا مجنون ہیں۔ آقا علیہ السلام کی اس شان کے دفاع میں اور ان کے طعنے کے رد میں سورہ القلم میں ارشاد فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اور لطف کی بات پھر یہ فرمایا نون، اور قسم ہے قلم کی اور وہ جس سطروں کو لکھتی ہے، میرے محبوب آپ اپنے رب کے انعام سے فضل سے کبھی مجنون نہ تھے نہ ہیں۔ یہ توجہ سے سننے والا نکتہ ہے، وہ یہ کہ طعنہ قوم نے دیا، آقا علیہ السلام کو مجنون کہا،
تانا بدبخت قوم نے دیا کہ آپ مجنوں ہیں، پہلے انبیاء کو بھی تانا قوموں نے دیا، رد پیغمبر نے کیا ایک بات، اور دوسری بات پیغمبر نے رد کیا تو قوم کو براہ راست جواب دیا، ڈائریکٹ رد کیا قوم کو خطاب کر کے۔ یہ بات بڑی اہم ہے۔ اب ادھر شان بدل گئی، محبوب پہ تانا آیا تو ایک تو حضور کو روکا کہ محبوب آپ جواب نہ دیں، ان بدبختوں کو جواب میں دوں گا، اور دوسرا حضور پر تانا زنی کرنے والے، مصطفیٰ کی گستاخی کرنے والے، آپ کی شان اقدس میں زبان درازی کرنے والے، جب ان کو رب نے تانا دیا تو انہیں اپنا مخاطب ہی نہیں بنایا۔ وہ میرے محبوب کی گستاخی کرنے والے اس قابل ہی نہیں کہ انہیں مخاطب بناؤں، ان کو ان کی طرف توجہ کر کے انہیں اپنا مخاطب ٹھہراؤں، انہیں جواب دوں۔ تانا ان بدبختوں نے دیا تھا، اور جواب جب حضور کو دیا تو اللہ نے محبوب کو خطاب کیا، فرمایا وما انت بنعمت ربک مجنون، ان کو مخاطب ہی نہیں ٹھہرایا، منہ ہی نہیں لگایا، پنجابی میں کہتے ہیں انہوں نے منہ ہی نہیں لگایا، اس قابل ہی نہیں سمجھا بدبختوں کو کہ انہیں مخاطب ہی کریں اور ان کو کہیں کہ تم غلط کہتے ہو، دفع ہو جاؤ، تم اس قابل نہیں کہ تمہاری طرف منہ ہی کیا جائے۔ فرمایا میرے محبوب رب کا کرم ہے، تو مجنوں نہیں ہے۔ حضور کے چمکتے ہوئے نورانی پیارے چہرے کو دیکھ کر اور حضور کی انگلی کے اشارے سے اور چہرے کی برکت سے آسمان کا برسنا دیکھ کر حضرت ابو طالب نے ایک شعر کہا تھا، اور اس شعر کو امام بخاری نے صحیح بخاری میں روایت کیا ہے۔ وہ یہ شعر کہا تھا وَأَبْيَضَ يُسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ يَلُوذُ بِهِ الْهَلَاكُ مِنْ آلِ هاشم فہم عندہ من نعمت و فضائل۔ یہ حضرت ابو طالب نے میرے مصطفیٰ کے اس دن چہرے کی چمک اور انگلی کا کمال دیکھ کر، بارش اترتا دیکھ کر شعر کہے تھے۔ یہ شعر 1400 سال گزر گئے، صحیح بخاری میں امام بخاری نے اس کو روایت کیا اور یہ حدیث کی زینت بن گئے۔ صحیح بخاری میں یہ شعر، شان فردیت، بچپن کا عالم، انگلی اٹھا دیں تو آسمان اور بادل مصطفیٰ کے تابع ہو جائیں، اور اگر پاؤں زمین پہ مار دیں تو زمینیں مصطفیٰ کے تابع ہو جائیں۔ یہی عمر تھی آپ کی 8-9 برس میرے آقا کی۔ اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ سفر پہ جا رہے ہیں۔ عمر بن سعید روایت کرتے ہیں کہ سفر میں پانی نہیں تھا، شدت کی پیاس تھی، حضرت ابو طالب پریشان ہو گئے، پیاس کی وجہ سے بیٹھ گئے، عرض کرنے لگے میرے بھتیجے مجھ سے آگے چلا نہیں جاتا، اس پیاس نے میری جان ختم کر دی ہے، اب جب تک پانی نہ ملے میں آگے سفر نہیں کر سکتا۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا اچھا چچا جان اس حد تک پیاس نے آپ کو پریشان کر دیا؟ نہ۔ آقا علیہ السلام 8 برس کی عمر ہے، پتھریلی زمین ہے، جلال میں آ کر پاؤں پتھر پر مارا، پتھر سے زمین سے چشمہ پھوٹ پڑا اور فرمایا فقال اشرب یا ام فشربت، اب چچا جان جتنا جی چاہے پانی پی لے۔ حضرت ابو طالب کہتے ہیں میں نے پانی پیا اور پیاس بجھا لی۔ اگر کسی کو، یہ شان فردیت ہے، کسی کو خیال آئے کہ پتھریلی زمین 8 برس کی عمر، ابھی اعلان نبوت بھی نہیں ہوا، قدم مارا تو پتھر سے چشمہ کیسے پھوٹ نکلا؟ بھئی یہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے صفا مروہ کی وادی میں آب زمزم کو دیکھا ہے۔ یہ تو 8 برس میں تاجدار کائنات کا قدم ہے۔ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، حضرت ہاجرہ کے ساتھ ہیں، چھوٹی عمر میں لیٹے ہیں، پیاس آتی ہے، پاؤں رگڑتے ہیں تو پہاڑ سے چشمہ پھوٹ پڑتا ہے جس کا نام زم زم چلتا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے اگر چشمے سے چشمہ پھوٹ پڑتا ہے پتھر تو قدم مصطفیٰ سے حضور چاہیں تو کروڑ چشمے ہر پہاڑ سے نکال دیں۔ یہ شان فردیت تھی میرے آقا کی، خواہ حضور ولادت سے پہلے تھے، نور کا سفر تھا تب بھی شان فردیت تھی، نسب کی طہارت تھی تب بھی شان فردیت تھی، آدم علیہ السلام اور شیس علیہ السلام کا زمانہ تھا تب بھی شان فردیت تھی، دعا ابراہیم و اسماعیل تھی تب بھی شان فردیت تھی، حضور کی ولادت اور آپ کا خانوادہ اس کی پاکیزگی تب بھی شان فردیت، بچپن تھا تب بھی شان فردیت، نبوت و رسالت کا اعجاز تھا تب بھی شان فردیت، اور قرآن میں نزول وحی تھا تب بھی شان فردیت، انبیاء کا انداز مخاطبہ اور مصطفیٰ سے انداز مخاطبہ تھا تب بھی شان فردیت۔ سو تحریک منہج القرآن کا پیغام پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہی ہے کہ لوگوں، ایمان کی بقا اور ایمان کا کمال اور ایمان کا جمال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنی محبت اور ادب کے
تعلق کو اس طرح استوار کر لینے میں ہے کہ آقا علیہ السلام کے عشق و محبت میں فنا ہو جائیں، حضور کی ادب اور اطاعت اور اتباع میں فنا ہو جائیں۔ ساری خیر حضور کی نسبت میں ہے، اور حضور سے کٹ جانے میں سارا شر حضور سے کٹ جانے میں ہے۔ امت جب تک حضور علیہ السلام سے جڑی رہی وہ خیر کے چشمے سیراب ہوتی رہی خیر کے چشموں سے۔ جب سے ہم نسبت اور تعلق اور ربط مصطفیٰ سے کٹ گئے، ادب مصطفیٰ سے، محبت مصطفیٰ سے، اتباع مصطفیٰ سے، سیرت مصطفیٰ سے کٹ گئے، ہم خیر سے معروم ہو گئے، ہم شر کے اندھیروں میں چلے گئے۔ تحریک منہاج القرآن کا شرق تا غرب پیغام یہ ہے، حضور کی محبت کا، ادب کا، احترام کا، اتباع کا، اسوہ سیرت کی پیروی کا، اور اس پیروی میں پھر امن کا۔ جو لوگ حضور سے محبت کرتے ہیں پھر وہ حضور کی امت سے محبت کرتے ہیں، انسانیت سے محبت کرتے ہیں، جانوروں سے محبت کرتے ہیں، پوری خلق خدا سے محبت کرتے ہیں، ان کے وجود امن کے پیغام بر ہوتے ہیں، ان سے ہر ایک کو امن ملتا ہے، سلامتی ملتی ہے، ان میں انتہا پسندی نہیں ہوتی، ان میں دہشت گردی نہیں ہوتی، ان میں نفرت نہیں ہوتی، ایک دوسرے پر فتویٰ بازی نہیں ہوتی، وہ آگ نہیں لگاتے، آگ بجھاتے ہیں۔ اس لیے عمر بھر لوگوں، ہم نے نفرتوں کی آگ جلائی نہیں ہے بلکہ محبت کے پانی سے نفرتوں کی آگ بجھائی ہے۔ ہم نے حضور کی محبت کا پانی اس طرح اس کو فروغ دیا ہے کہ دل بھی ٹھنڈے ہوں، سینے بھی ٹھنڈے ہوں، سیرت و کردار بھی ٹھنڈے ہوں، آواز اور لفظ بھی ٹھنڈے میٹھے ہوں، اور معاملات بھی ٹھنڈے ہو جائیں۔ اگر ہم آقا علیہ السلام کے اسوہ سیرت کی طرف اس عشق و محبت کے تعلق کے ساتھ آ جائیں تو آج بھی اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا، آج بھی ہم عذاب الہی سے نجات پا جائیں گے۔ ان کا حضور سے کوئی نسبت عشق اور محبت اور غلامی کا تعلق نہیں جن کے مزاج میں سختی ہے، درستگی ہے، انتہا پسندی ہے، جو بولتے ہیں تو ان کے منہ سے آگ نکلتی ہے، بولتے ہیں تو ان کے منہ سے نفرت نکلتی ہے، ان کے فتووں میں امت کی تفریق ہوتی ہے، وہ لوگوں کو پھوٹے ہوئے لوگوں کو جوڑتے نہیں ہیں اور گرے ہوئے لوگوں کو اٹھاتے نہیں ہیں۔ میرے مصطفیٰ کا پیغام ایک تو محبت کا پیغام، ایک انسانیت کو جوڑنے کا پیغام، انسانیت کو اٹھانے کا پیغام، امن کا، بقا کا، فلاح کا، بہبود کا، خیر کا، انسانیت کی خدمت کا، دکھی لوگوں کے دلوں کا سہارا بننے کا، روٹھے ہوئے پریشان حال لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں دینے کا، اور جن کے گھروں میں آگ نہیں جلتی ان کے چولہے جلانے کا، جن کی بیٹیوں کے سر پہ دوپٹہ نہیں ان کو عزت سے رخصت کرنے کا، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو سکھ میں بدلنے کا۔ یہ میرے آقا کا اسوہ ہے، یہ سیرت ہے۔ لہٰذا ہمیں حضور کی محبت بھی چاہیے اور حضور کے اسوہ سیرت کی اتباع بھی چاہیے، اس کو یکجا کریں۔ یہ پوری تحریک منہاج القرآن کا پیغام ہے، تحریک منہاج القرآن کی تعلیم ہے، اور یہ تعلیم تحریک منہاج القرآن کی کوئی اس کی اپنی نہیں، یہ دراصل قرآن کا پورا نسخہ ہے، حدیث رسول کا نسخہ ہے، سنت مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ کا پورا نسخہ ہے، جس کو ہم نے اس دنیا میں آج کی زبان، آج کے احوال اور آج کی نفسیات کے مطابق کام کیا۔ اللہ رب العزت ہماری کاوشوں کو اور سب لوگ جو اس کاوش میں شریک ہیں ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے، اور امت محمدی کو اپنے لطف و کرم میں اور آقا علیہ السلام کی رحمت میں شامل کرے، اور ہمارے اوپر اللہ پاک اپنی رحمت و بخشش اور آقا علیہ السلام کے فیوزات اور توجہات کا فیض فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔